آپ سب کو معلوم ہوگا کہ مکہ مکرمہ وہاں ایک عورت ہے جو بیوہ ہے یعنی ویڈو ہے. اس کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا, اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا. اب وہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت رہتی ہے, ویڈو ہے, بیوہ ہے. اس کا ایک 8 سال کا بچہ. اب ظاہری بات ہے 8 سال کا بچہ وہ بھی یتیم ہے, بغیر ابا کے ہے. ایک دن وہ 8 سال کا بچہ اپنی ماں کے قریب آتا ہے اور اپنی ماں کو کہتا ہے کہ ماں, یہ مکے میں بہت ساری عورتیں ہیں, اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں, بہت ساری عورتیں ہیں, ان کے پاس خوشبوئیں ہوتی ہیں, لیکن ماں, وہ 8 سال کا یتیم بچہ کہتا ماں تیرا کیا حال ہے کہ جب دیکھو جب پرانا کپڑا ہے, وہی میلا کچیلا کپڑا ہے, وہی پھٹا پرانا کپڑا ہے. میں ماں ہوتی ہے. ماں نے اپنے 8 سال کے بچے کو گلے لگا لیا, بہت پیار کیا. پیار کرنے کے بعد کہا بیٹا میں نے کبھی تجھے بھوکا نہیں رکھا, بیٹا میں نے کبھی تجھے پیاسا نہیں رکھا, بیٹا تو نے جو مانگا وہ دیا. پھر ماں کہنے لگی میرا کیا معاملہ, میں تو ایک بیوہ عورت ہوں, میرا شوہر نہیں ہے, میں لوگوں کا گھر کا کام کاج کرتی ہوں اور تجھے پالتی ہوں, میرا پیٹ پالتی ہوں, اس لیے میرا بیٹا مجھے میری حال پر رہنے دے اور تو آگے بڑھتا جا. وہ ماں تو ماں ہوتی ہے. آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ماں کا درد اتنا بڑا درد ہوتا ہے, اللہ کی قسم اس سے بڑا کوئی درد نہیں ہوتا. تو وہ ماں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تو اپنے حال پہ رہ, مجھے اپنے حال پہ رہنے دے, میرے کپڑوں کی فکر مت کرنا. وہ 8 سال کا بچہ کہتا نہ ماں یہ نہیں ہوگا ماں, اگر مکے کی دوسری عورت اچھا کپڑا پہنے تو میری ماں اچھا کپڑا کیوں نہیں پہنے, مکے کی دوسری عورتوں کے کپڑے صاف ہو تو میری ماں کے کپڑے صاف کیوں نہ ہو. وہ بیٹا کہتا ماں میرے کو معلوم ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس درہم اور دینار نہیں, لیکن میرے چچا کے پاس بہت پیسہ ہے. وہ 8 سال کا بچہ کہتا میرے چچا کے پاس بہت پیسہ ہے, ماں مجھے اجازت دے میں چچا کے پاس جاؤں. میں چچا کو جا کر کوئی وراثت نہیں مانگوں گا, کوئی جائیداد اور پراپرٹی نہیں مانگوں گا. میں چچا کو اتنا کہوں گا ایک چادر دے دے, ایک چادر دے دے, ایک کپڑا دے دے تاکہ میری ماں کو جا کے اڑا دوں. ماں نے بہت مشکل کے بعد بچے کو پرمیشن دے دی. اب وہ بچہ گیا, 8 سال کا بچہ گیا, سیدھے گیا اپنے چچا کے پاس. وہ زمانہ جاہلیت کا زمانہ تھا. وہ چچا کے پاس گیا اور چچا کو جا کر کہتا میں بھتیجا ہوں, آپ میرے چچا ہو, تو جو بھی آپ سے ہو سکے میری ماں کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دے, میری ماں کے لیے ایک چادر کا انتظام کر دے. اے میرے پیارو سننا, اس چچا نے اپنے بھتیجے کو اتنا مارا کہ ایک بڑا پتھر اٹھایا اور بھتیجے کے سر پر مارا, جس کی وجہ سے سر لہو لہان ہو گیا, خون بہنے لگا. اب وہ بچہ بھاگنے لگا, مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ. چچا زور سے کہتا ہے بھتیجا چلا جا, تیری ماں مرے تو کفن کا کپڑا بھی لینے مت آنا. اب وہ 8 سال کا بچہ میرے پیارو زخمی ہے, لہو لہان ہے اور دوڑے جا رہا ہے کہ مجھے کوئی بچا لو, مجھے کوئی بچا لو. آدھے راستے میں کوئی ملا, کسی نے اس بچے کی وہ حالت دیکھی, پریشان ہو کر پوچھا کہ یہ کیا معاملہ. اس بچے نے جواب دیا میں میری ماں کے لیے چچا کے پاس گیا تھا, چادر لینے کے لیے گیا تھا, لیکن چچا نے مجھے بہت مارا. وہ جو راستے میں ملنے والا شخص ہے اس کا جواب سنے. وہ راستے میں ملنے والا شخص کہتا یہ مکہ ہے, یہاں کسی کے پاس مت جا, کوئی تجھے چادر نہیں دے گا. ہاں ایک کام کر, کعبے کے پاس چلا جا, کعبے کے پاس ایک محمد نام کے بیٹھے ہوں گے, ان کے پاس چلا جانا, وہ تجھے چادر دے دیں گے. بولو سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, لیکن وہ 8 سال کا بچہ کہتا نہ میں کسی کے پاس نہیں جاؤں, میں محمد کے پاس بھی نہیں جاؤں, میں سیدھے میری ماں کے پاس جاؤں گا. وہ روتا روتا ماں کے پاس گیا. میرے جتنے سننے والے ہیں سب سمجھے, ماں بہت پیاری چیز ہے. اللہ کی قسم ماں سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے. وہ ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا دور سے آ رہا ہے اور کپڑے پھٹے ہیں, زخموں سے چورے, ماں گھر سے نکلی دوڑتے دوڑتے, میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا کہہ کر ماں نے گلے لگا لیا. جب ماں نے گلے لگا لیا اور گھر میں لے گئی, ماں نے زخموں کو صاف کیا, ماں نے مرہم پٹی کی, ماں نے نہلایا دھلایا, اپنے 8 سال کے بچے کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹا آئندہ چچا کے پاس مت جانا. دیکھو کتنا برے طریقے سے چچا نے مارا. تو بیٹا کہتا ہے ماں ایک اور ایڈریس مل گیا. بولو سبحان اللہ. کہا ایک اور ایڈریس مل گیا. ماں نے کہا کون سا ایڈریس ملا؟ کہا کعبے کے پاس ایک شخص ہے جن کا نام محمد ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا ان کے پاس جائیں گے نا تو وہ چادر دے دیں گے. ماں نے جب سنا تو کہا بیٹا نہ, کہیں نہیں جانا کہیں نہیں جانا. اور ماں نے تو صاف کہہ دیا, وہ مکہ مکرمہ وہ زمانہ جاہلیت, ماں نے صاف کہہ دیا نہ محمد کے پاس مت جانا.
लोग उनको शायर कहते हैं, लोग उनको जादूगर कहते हैं, लोग उनको नजूमी कहते हैं, मालूम नहीं लोग उनको मजनून कहते हैं। आप सबको मालूम है हमारे नबी को मक्का मुकर्रमा में ऐसा कहा जाता, कोई शायर कहता, कोई काहिन कहता, कोई नजूमी कहता, कोई मजनून कहता। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया फज़क्किर फमा अंत बिनिअमति रब्बिक बिकाहिन वला मजनून अम यक़ूलून शाइर नतरब्बसु बिही रैबल मनून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे नबी न तो शाइर है, न काहिन है, न नजूमी है, न मजनून है। खैर माँ ने बहुत समझाया बेटे मोहम्मद के पास नहीं जाना, लेकिन वो 8 साल का बेटा जिद करने लगा कि माँ एक आखिरी चांस तो दे दे, माँ एक आखिरी मौका तो दे दे, मैं एक बार तो मोहम्मद के पास चला जाऊं। जब बहुत जिद किया माँ ने कहा जा बेटा देख ले मोहम्मद कौन है और क्या करते हैं। वो 8 साल का बेटा अपने घर से निकला, काबे के पास पहुंचा। अब वो मोहम्मद को तलाश कर रहे, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हमारे नबी को तलाश करे, 8 साल का बेटा अब काबे के पास इतना बड़ा मजमा बैठा, वो कैसे तलाश करे कि मोहम्मद कौन है। वो बेटा 8 साल का बेटा कहता मैंने 3 मरतबा काबे का चक्कर लगाया, लेकिन एक ही शख्स मुझे नजर आते थे जो तमाम शख्स में सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आते थे। वो 8 साल का बेटा कहता मैं उनके पास गया, करीब गया, मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा और जाकर पूछा अंता मोहम्मद, आप मोहम्मद है। मैंने 8 साल का बेटा कहता बहुत घबरा के मैंने पूछा आप मोहम्मद है। 8 साल का बेटा कहता मेरे नबी ने मेरी तरफ देखा और मुझे पूछा तू कौन। मेरे नबी ने पूछा मुझे तू कौन। तो वो 8 साल का बेटा कहता मैंने कहा मैं यतीम हूं, मैं यतीम हूं, मेरी माँ बेवा है। बस इतना वो 8 साल के बेटे ने कहा मैं यतीम हूं, मेरी माँ बेवा है। 8 साल का बेटा कहता अल्लाह की कसम मोहम्मद खड़े हो गए, बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद खड़े हो गए और मुझे गले लगाया। 8 साल का बेटा कहता कभी किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं किया, कभी किसी ने मेरे सर पर मोहब्बत से हाथ नहीं फेरा, कभी किसी ने मुझे गले नहीं लगाया। कहा ये मोहम्मद थे, इन्होंने मुझे 8 साल के यतीम बेटे को गले लगाया। और वो 8 साल का बेटा कहता कि मोहम्मद कहने लगे बेटा तू यतीम है ना, मैं भी यतीम था, मुझे मालूम है यतीम पर क्या गुजरती है। कहा तेरी माँ बेवा है ना, मेरी माँ भी बीबी आमीना बेवा थी, मुझे मालूम है बेवा पर क्या गुजरती है। वो 8 साल का बेटा कहता मेरे नबी और मेरे मोहम्मद बार बार कहते थे तू यतीम मैं भी यतीम था, तेरी माँ बेवा मेरी माँ भी बेवा थी। कहते वो 8 साल का बेटा कहता बहुत प्यार करने के बाद मुझे मोहम्मद ने पूछा कि तुझे क्या चाहिए, क्या तू यहाँ क्यों आया, काबे के पास क्यों आया। कहा मुझे मेरी माँ के लिए एक चादर चाहिए, एक कपड़ा चाहिए। मेरे प्यारों सुनना, वो 8 साल का बेटा कहता इतना बड़ा मजमा बैठा था, लेकिन हमारे नबी ने न दाएं देखा न बाएं देखा। हमारे नबी ने जो कंधे पर चादर ओढ़ी थी अल्लाह की कसम वही चादर उतार कर दे दी और कहा जा अपनी माँ को अपने हाथों से ये चादर ओढ़ा देना, जा अपनी माँ को अपने हाथों से ये चादर ओढ़ा देना। पूरे मजमे से मैं कहता हूं अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी की चादर से बढ़कर कोई चादर नहीं, साथ में बोलो ना हमारे नबी की चादर से बढ़कर कोई चादर। जिस चादर का जिक्र अल्लाह आसमानों पर करे वो चादर कितनी प्यारी होगी। या अय्युहल मुद्दत्तिर कुम फअनदिर व रब्बक फकब्बिर व थियाबक फताहिर। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब तुम्हारे कपड़े, तो अल्लाह जिस कपड़े का जिक्र करे वो कपड़ा कितना प्यारा होगा। वो 8 साल का बेटा हमारे नबी की चादर को लेके दौड़े जा रहा। वो माँ दरवाजे पर खड़ी है। माँ ने जब देखा कि मेरा बेटा चादर लेके आ रहा है और मोहम्मद के पास से चादर लेकर आ रहा, माँ जल्दी से बाहर आई और बाहर आकर कहा बेटा मोहम्मद को मिलकर आए, मोहम्मद को मिलकर आए। वो 8 साल के बेटे ने कहा अम्मा मैं मोहम्मद को मिलकर आया। ऐसे प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे गले लगाया, मुझे बहुत प्यार किया। आज तक मक्के में किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया जितना मोहम्मद ने मुझे प्यार दिया। माँ कहती है धर्म बदलने के बारे में कुछ कहा, धर्म बदलने के बारे में कुछ कहा। 8 साल का बच्चा कहता कोई बात धर्म के बारे में नहीं कही, मुझे गले लगाया, मुझे कहा तू यतीम मैं भी यतीम था, तू बेवा तेरी माँ बेवा मेरी माँ भी बेवा थी। कहते मेरे नबी ने मेरे मोहम्मद ने वो चादर मुझे दे दी और कहा जा माँ को उड़ा देना। वो सुनना मेरे प्यारे दोस्तों सुनना, वो बेटा आगे बढ़ा, माँ को कहा ये मोहम्मद की चादर है,
مجھ سے بہت محبت کی ان کی چادر ہے, میں اپنے ہاتھوں سے یہ چادر ماں تجھے پہناتا ہوں. جیسے چادر پہنائیے میرے پیارو, ہمارے نبی کی چادر تھی, جیسے چادر ماں کے کندھے پر آئی ہے, ماں نے بلند آواز سے روتے روتے کہا, جا بیٹا جا, جا بیٹا کعبے کے پاس جا, تو بھی اسلام قبول کر لے, محمد کو کہہ دے تیری ماں نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے. میرے پیارو, ایک یتیم کو ہمارے نبی نے سہارا دیا. یہ ایمان کا سبق ہے, اسلام کا سبق ہے, شریعت کا سبق ہے. میرے پیارو, اسلام مذہب نے اخلاق سکھائے, کردار سکھایا. اسلام مذہب نے عدل و انصاف سکھایا, یتیم بیوہ غریبوں مسکینوں یتیموں لاچاروں کی مدد کرنا سکھایا. آج میں جتنا شکر ادا کروں حضرت مولانا حبیب صاحب کا, کہ مجھے نہیں لگتا, جہاں تک میری سمجھ ہے, آل اوور انڈیا اتنے زیادہ گروپ ویڈنگ, سمو لگن, ہم ہر سال سمو لگن میں جاتے ہیں, ہر سال اجتماعی نکاح میں جاتے ہیں, ہر سال گروپ ویڈنگ میں جاتے ہیں, مگر 501 نکاح, اور ابھی مجھے بتایا کہ ابھی تو 501 ہے, تھوڑے باقی ہے, ٹوٹل 570, 570 نکاح. میرے پیارو, یہ اسلام نہیں تو کیا ہے, یہ ایمان نہیں تو کیا ہے. کتنے باپ ہوں گے جو اپنے بچیوں کی شادی نہیں کرا سکتے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے. وہ باپ رات بھر روتے ہیں, میری بیٹی کا نکاح کب ہوگا, میری بیٹی کا نکاح کب ہوگا. اللہ ہمارے مولانا حبیب صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے, 501 نکاح کروا کے ایسا جی چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ انہوں نے ہمارے ہندوستان کی دھرتی پر ناممکن کو بھی ممکن بنا دیا. ہم سب مل کر مولانا حبیب صاحب کا شکر ادا کریں, عیسیٰ فاؤنڈیشن کا شکر ادا کرے, یو کے سے آنے والے مہمانوں کا شکر ادا کرے, اور یہ سوچے میرے پیارو, آج جو ملک کے حالات ہے, سچ بتاؤ, ہمارے نبی نے جب وہ 8 سال کے بچے کو چادر دی, دھرم کے بارے میں پوچھا, بولو دھرم کے بارے میں پوچھا. یہاں ہمارے بہت سے دلہے میاں جو ماشاءاللہ جو یہاں پر ہے مسلمان ہیں, اور کتنے پیارے ہندو ہیں, سب مل کر ایک ساتھ میں شادی ہو رہی ہے. میرے پیارو, یہ ہندوستان دیش امن والا, چین والا, سکون والا, لیکن معلوم نہیں آج کیا ہو گیا کہ اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہندو اور مسلمان کو آپس میں لڑایا جائے. ارے میرے پیارو, ہم سب بھائی بھائی ہیں, ہمارا بھارت مہان ہے, ہمارا ہندوستان مہان ہے. 501 نکاح ہو رہے ہیں, اس میں یہ نہیں دیکھا گیا, کوئی ذات نہیں دیکھا گیا, کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا گیا. جو ہماری ہندو بیٹی وہ بھی ہماری بیٹی ہے, جو مسلمان کی بیٹی وہ بھی بیٹی ہے. اور ایک بات بتا دوں, شاید آپ لوگوں نے سنسکرت نہیں پڑھا ہوگا, بہت سے ہمارے بھائیوں کو سنسکرت نہیں معلوم ہوگا. جیسا ہمارا قرآن عربی میں ہے, ہماری ہندو بھائیوں کی کتاب گیتا یہ سنسکرت میں ہے, اور صاف طور پر لکھا ہے, جیسی کرنی, بولو ساتھ میں بولو, جیسی کرنی ویسی بھرنی. آج میرے پیارو, جو لوگ ہندوستان کو جلانا چاہتے ہیں, جو لوگ ہندوستان کو برباد کرنا چاہتے ہیں, جو معلوم نہیں کتنی عورتوں کو بیوہ بناتے ہیں, نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم بناتے ہیں, ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ہماری بددعا ہے, اللہ ان کو برباد کر دے, اللہ ان کو تباہ کر دے, اللہ ان کو ہلاک کر دے. اس لیے کہ مذہب اسلام نے کبھی کسی کو بیوہ بنانا نہیں سکھایا, مذہب اسلام نے کسی کو یتیم بنانا نہیں سکھایا. آپ گیتا میں سنسکرت اٹھاؤ, سنسکرت زبان میں لکھا ہے, آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبہا شبہم. یہ میں آپ کے سامنے سنسکرت پڑھ رہا ہوں, جس میں صاف لکھا ہے, آواشویم ایو بھوکتویم کنت کرم شبہا شبہم, جس کا ترجمہ یہ کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو, دنیا تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گی, تم کسی کے ساتھ غلط معاملہ کرو گے, مرنے سے پہلے اوپر والا بہت زیادہ تم کو دکھ اور پریشانی میں رکھے گا. اس لیے ہمارے نبی نے بھی فرمایا, ہمارے آقا, ہمارے پیغمبر, ہمارے پروفیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الدیان لا یموت کما تدین و تدان. ہمارے نبی نے فرمایا, اوپر والا اللہ حساب کرنے والا ہے, کبھی مرنے والا نہیں ہے. اللہ دیکھتا ہے, جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. اس لیے میں آپ تمام سے کہوں گا, اور خاص کر کے عیسیٰ فاؤنڈیشن والوں سے, مولانا حبیب صاحب معلوم نہیں کہاں ہوں گے, ہاں وہاں ہے ماشاءاللہ, بند کروں نا مولانا, میں اسی لیے تو کھڑا رہا. حضرت شیخ الحدیث صاحب نے بیٹھ کر بیان کیا, کیونکہ مولانا آپ وقت کے بہت پابند ہیں,
اور میں نے اتنا اڑان توڑان والا ہوں کہ اگر میں کرسی پر بیٹھتا تو 2 گھنٹے سے پہلے ہٹتا نہیں. لیکن مولانا حبیب ایک بات کہوں, برا نہیں ماننا, مفتی صاحب, حضرت شیخ الحدیث صاحب, اس لیے حضرت میں نے آپ کو کرسی نہیں دی کہ اگر آپ کرسی سے چونٹ گئے تو بہت مشکل ہو جائے گا. نہیں وہ کرسی پر بیٹھتا, میرے کو سمجھ نہیں آتا کرسی میرے سے چپکتی کہ میں کرسی سے چپکتا. لیکن آج میں آپ کے مولانا حبیب صاحب ادھر حضرت, یہ ناممکن کو ممکن بنایا. آل اوور انڈیا میرے کو نہیں لگتا کہ 501 نکاح ہوئے. میں تو ہمارے جنید بھائی کو کہا تو بھی بلہ لگا لے 502, میں بلہ لگا لوں 503, اتنے میں تو بیوی کا فون آیا, واپس نکال لیا. لیکن مولانا آج آپ کا پٹھان ہونا ثابت ہو گیا. ہاں, ایک پٹھان تھا, پٹھان, اس کا مرغی کا پولٹری فارم, مرغی کا جو پولٹری فارم ہوتا ہے نا, اب وہ پٹھان کا مرغی کا جو کاروبار تھا نا, تو مرغی برابر انڈے نہیں دے. ایک دن پٹھان کا دماغ گیا, مولوی حبیب جیسا ہوگا, مولانا معاف کرنا, مولوی حبیب جیسا ہوگا, تلوار لے کر گیا پولٹری فارم میں اور جا کر کہا کل ساری مرغیاں 2 انڈے اور نہ ختم. اب دوسرے دن پٹھان صاحب گئے, صحیح میں سب 2 انڈے, سب مرغی 2 انڈے. پٹھان کی بات ہے, سب مرغی 2 انڈے. ایک کونے میں بیٹھی تھی, اس نے ایک ہی انڈا دیا. پٹھان صاحب کا دماغ گیا, تلوار لے کر گئے کہ سارے نے 2 انڈے دیے, تو نے ایک. کہا مرغا ہوں, بڑی مشکل سے سیٹل ہوا ہے. مولانا حبیب صاحب آج آپ نے جو کیا ہے نا, بہت مشکل سے سیٹل ہوا ہے, ورنہ 501 کو جمع کرنا. ارے ہم مالیگاؤں جاتے ہیں, وہاں 60-65 سمو لگن ہوتے ہیں, ہم وہاں پر دیکھتے اتنے حیران پریشان. اور مولانا حبیب کو میں نے دیکھا آرام سے کبھی یہاں چکر لگاتا, کبھی یہاں چکر لگاتا. ایسا لگتا 501 کا تجربہ پہلے سے مولانا حبیب صاحب کے پاس ہے. اور مولانا ایک بات سب کو بتا دوں, یہ مولانا نے ایک لڑکی کو تقریباً 75,000 ماشاءاللہ 75,000 کا مالک بنایا. یہ جہیز والا معاملہ, یہ لعنت, ہمارے سماج میں لعنت ہے. یہ عیسیٰ فاؤنڈیشن اور مولانا حبیب صاحب نے ایک لڑکی کو 75,000 کا مالک بنایا. میں ایک بات کر کے بات ختم کروں. ایک جگہ مولانا لڑکا لڑکی کو دیکھنے گیا. اب گیا دیکھنے گیا, جائز ہے نا مولانا, جائز ہے. ہم کو تو دیکھنے بھی نہیں دیا تھا, زبردستی ہمارا جا ہو گئی, شادی ہو گئی. بھائی مولانا اسماعیل آپ کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا نا, بہت بہت خوش نصیب ہے آپ ماشاءاللہ. تو ایک لڑکا لڑکی کو دیکھنے گیا. اب گیا, ٹھیک ہے بھائی, شریعت میں جائز ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھے, نکاح کرنا ہے تو دیکھے بھائی, لڑکا لڑکی کو دیکھے. لیکن وہ لڑکے نے 20 سوال پوچھے. کتنے سوال؟ 20 لڑکی کو. اب وہ لڑکی احمد آباد کی تھی. اچھا 20 سوال تک تو اس نے برداشت کیا. پھر لڑکے نے کہا ایک اور سوال. وہ لڑکی نے کہا میرا ایگزام لینے آئے ہو؟ کہا نہیں ایک سوال. کیا سوال کا معلوم؟ جو તારા ને મારા લગન થઈ જાય તો તારા પપ્પા શોરૂમ માંથી કાર કાઢીને આપે, એને તારા મારા એને तुम्हारी मेरी शादी हो जावे तो तुम्हारे अब्बा शोरूम से गाड़ी निकाल के देंगे. लड़की कहाँ की थी? अरे बोलना भाई, तू बोलना, तू भी तो अहमदाबाद. कहाँ की थी? हाँ, वो लड़के ने जैसा कहा ना कि तेरे अब्बा शादी हो जावे तो वो गाड़ी लाके देंगे मुझे, वो भी शोरूम से पेटी पैक गाड़ी लाके देंगे. वो लड़की अहमदाबाद की थी. कहा क्या गाड़ी की बात करता, मेरे अब्बा तो प्लेन देंगे, प्लेन. मेरे अब्बा तो प्लेन. तो लड़का कहता हाँ. लड़की ने कहा सुन, मेरे अब्बा में ताकत है, तेरे को प्लेन देंगे, लेकिन तेरे बाप को पूछ क्या एयरपोर्ट बनाने की ताकत है? تو یہاں مولانا حبیب صاحب نے تو ماشاءاللہ 75,000 کا پلین دے ہی دیا ہے, اور ایئرپورٹ تو خود ہے ہی ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مولانا حبیب صاحب کی محنت کو قبول فرمائے. ہمارے حضرت مفتی ہارون صاحب بھی بیٹھے, اور بھی بہت سے MLA اور معلوم نہیں کارپوریٹر اور ماشاءاللہ براجمان ہے, بڑے بڑے لوگ احمدآباد کے یہاں پر جمع ہیں. میں یوں کہتا ہوں کہ احمدآباد کا کریم مولانا حبیب صاحب کے آواز پر آیا ہے. اللہ مولانا حبیب صاحب کو دنیا میں بھی کامیاب فرمائے, آخرت میں بھی کامیاب فرمائے. اور یہ عیسیٰ فاؤنڈیشن, وہ ہمارے بہت سے UK کے بھائی آئے تھے, علی بھائی بھیکا, ہاں کوئی بھوپا, میر صاحب. اب بوڑھوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا آپ کے منہ میں پانی تو نہیں چھوٹتا. شادی کا معاملہ ہے مولانا, بوڑھے لوگوں کو. اور میں سارے یہ جتنے دلہے ہیں نا, دلہے سب کو کہتا ہوں, آپ کو کہتے ہیں ہسبند, ہو گئے نا, نکاح ہو گئے نا, ہسبند یعنی مطلب ہسنا. بس آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ.